ملک کے سب سے بڑے ایوان سینٹ میں الیکشن ملتوی کرنے کے لیے قرارداد منظور۔ قرارداد آزاد سینیٹر دلاور خان نے پیش کی۔ قرارداد کی منظوری کے وقت 104 کے ایوان میں صرف 14 ارکان موجود تھے۔ پیپلز پارٹی کے بہرامند تنگی چپ رہے، مخالفت نہیں کی۔ پی ٹی آئی کے گردیپ سنگھ بھی خاموش رہے۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنکی نے قرارداد کی مخالفت کی۔ نون لیگ کے عفنان اللہ کی بھرپور مخالفت، بولے 2008 اور 2013 میں حالات زیادہ خراب تھے، اس طرح تو کبھی الیکشن نہیں ہوں گے۔ پیپلز پارٹی نے بہرامند تنگی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ آپ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، ایوان میں دلاور خان کی قرارداد پیش کرتے وقت موجود تھے، واضح کریں کیوں آپ نے قرارداد کی حمایت کی اور حمایت میں تقریر بھی کی، ایک ہفتے میں جواب دیں۔ انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی، جیت پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں۔ پنجاب میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نواز کو مسلط کیا گیا تاکہ وہ صرف اور صرف اشرافیہ کا نمائندگی بنے۔ 8 فروری کو تیر کی جیت ہوگی۔ پیپلز پارٹی عوام کی جماعت ہے، باقی سب اشرافیہ کی نمائندہ ہیں۔ بلاول بھٹو کا لاہور میں این اے 127 میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا پنجاب میں نون لیگ اور تحریک انصاف کو ٹھونسا گیا، ہم نفرت کی سیاست دفن کرنا چاہتے ہیں، غریبوں کی حکومت بنانی ہے تو ہمیں جتوائیں۔ اسلام آباد میں گاڑی پر فائرنگ، سنی علماء کونسل کے رہنما مولانا مسعود الرحمان جاں بحق۔ مولانا مسعود الرحمان عثمانی سنی علماء کونسل کے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری تھے۔ پولیس کے مطابق اسلام آباد کے غوری ٹاؤن میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے گاڑی پر فائرنگ کی۔ مولانا مسعود الرحمان عثمانی کو شدید زخمی حالت میں پنج لایا گیا، لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی مدت کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جلد مختصر فیصلہ سنائیں گے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، ایک عامر نے آئین میں شک ڈال دی تو کیا ہم سب پابند ہو گئے؟ کاغذات نامزدگی میں کچھ غلط ہو جائے تو تاحیات نااہلی کیسے ہو جائے گی؟ ایوان کہہ چکا ہے نااہلی 5 سال ہوگی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ پارلیمنٹ نے صرف مدت کا تعین کیا، نااہلی کی ڈکلیریشن اور طریقہ کار طے نہیں ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمنٹ آئندہ یہ بھی طے کر لے گی۔ الیکشن میں 1 ماہ باقی، مسلم لیگ نون امیدوار ہی فائنل نہ کر سکی۔ نون لیگ کے لیے لاہور سے ہی امیدواروں کا چناؤ امتحان بن گیا۔ پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے فیصلے میں تاخیر سے لیگی امیدوار تذبذب کا شکار۔ مریم نواز کون سے حلقے سے الیکشن لڑیں گی، ابھی تک کوئی اعلان نہ ہو سکا۔ نواز شریف الیکشن کے لیے اہل ہیں یا نہیں، $1 ملین سوال۔ سب کی نظریں سپریم کورٹ کے فیصلے پر لگ گئیں۔ اپیلیٹ ٹرائبونل بھی عدالتی فیصلے کا منتظر۔ ٹرائبونل میں سماعت 8 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ اعظم سواتی نے نواز شریف کے کاغذات چیلنج کیے۔ شاہ محمود قریشی کو این اے 214 تھرپارکر سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ الیکشن اپیلیٹ ٹرائبونل نے شاہ محمود قریشی اور زین قریشی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ عمر ایوب این اے 18 ایبٹ آباد سے الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار۔ زلفی بخاری کو بھی این اے 50 اٹک سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نعیم پنجوتا کے این اے 82، پی پی 71 اور پی پی 82 سرگودا سے کاغذات نامزدگی منظور۔ کراچی میں حلیم عادل شیخ کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ میڈیا پر انتخابی حلقوں میں سروے پر پابندی، الیکشن کمیشن کے وکیل لاہور ہائی کورٹ طلب۔ جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ ایسی پابندی لگانے کی وجہ سمجھ نہیں آتی، پوری دنیا میں الیکشن کے دوران حلقوں کے مسائل پر بات ہوتی ہے، بادی نظر میں الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن صرف الیکشن ڈے کے لیے ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے گرد گھیرا تنگ، انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 جنوری کو طلب کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی پر 9 مئی کے پرتشدد مظاہروں میں اکسانے کا الزام ہے۔ 9 مئی کے دن راولپنڈی میں متعدد مقدمات درج ہیں۔ مقدمات میں بانی پی ٹی آئی مرکزی ملزم کے طور پر نامزد ہیں۔ پنجاب کے تمام منصوبوں کی تکمیل جلد ہوتی نظر آئے گی، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا اعلان۔ لاہور کے سفاری زو کو عالمی معیار کا بنانے کا مشن
31 जनवरी तक मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। मोहसिन नकवी कहते हैं अवाम को मुनफरद और बेहतर तफरीह की सहूलियात मिलेंगी। सयाहों के लिए गेस्ट हाउस भी बनेंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का 4 घंटे तवील इजलास। कैंसर अस्पताल मनामा 20 जनवरी से खोलने का फैसला। गुजर कॉलोनी में बायोगैस प्लांट की तामीर 31 जनवरी तक मुकम्मल होगी। दिल के अस्पताल PIC इमरजेंसी की बहाली के बाद इलाज मुआवजा शुरू। अब स्टेट ऑफ द आर्ट लैब बनेगी। सर्जन्स की कमी दूर करने के लिए सिफारिशात तलब। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PIC बोर्ड का इजलास। कहा तनकीद के बावजूद ऑपरेशन थिएटर्स बंद रखे और इन्फेक्शन फ्री बनाया। मजीद 5 अस्पतालों के लिए 45 करोड़ के फंड जारी। मेयो अस्पताल, जिना, PIC और मेंटल अस्पताल के लिए 10-10 करोड़ रुपए जारी। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल को 5 करोड़ मिल गए। लाहौर के इलाके इचरा के एक घर में हौलनाक आग, 4 बहन भाई झुलस कर जाँ बहक। आग बाबा आजम चौक में वाक़ इमारत की 5वीं मंजिल पर लगी। आग ने हंसता बसता घर वीरान कर दिया। कमरे में जलने वाला चूल्हा हादसे की वजह बना। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अफसोस का इजहार। तहकीकाती रिपोर्ट तलब। जनूबी गजा पर इसराइली तैयारों की शदीद बमबारी। मजीद 165 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहादतों की मजमूई तादाद 22,438 हो गई। 57,614 अफराद जख्मी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक शहदा में 9,500 बच्चे और 6,500 ख़वातीन शामिल हैं। होली फैमिली हॉस्पिटल का विज़िट करके आए हैं और उसका इंशाल्लाह ताला 60 से 70% हिस्सा जो है वो अल्लाह ताला ने चाहा अगर तो हम 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। वो पूरा का पूरा हॉस्पिटल 6 लाख स्क्वायर फीट का जो है वो ब्रांड न्यू होने जा रहा है। होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी के अपग्रेडेशन का 68% काम मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का होली फैमिली अस्पताल का दौरा, अपग्रेडेशन का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला ने थाना सदर बैरूनी और कैंट का भी इफ्तिताह किया। करिश्माती शख्सियत के मालिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चाहने वाले आज उनका 96वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। मुल्क भर में पीपल्स पार्टी के ज़रिए तमाम तकरीबात, जियालों की भरपूर शिरकत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्तान में केक काटा। वाइट वॉश का खतरा मंडलाने लगा। बल्लेबाजों ने आमिर जमाल की मेहनत पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में 68 रन पर 7 विकेटें गिर गईं। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, आगा सलमान और साजिद खान 0 पर आउट। साइम अयूब 33, बाबर आजम 23 रन बना सके। सऊद शकील भी 2 रन पर चलते बने। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बरतरी 81 रन की हो गई।